نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑ ہا شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک کے مہینے کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ پر رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، جس طرح پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اور روزوں کی مقصدیت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں بھی رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے۔ روزہ عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کا مطلب رک جانا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ روزہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جو مسلمان جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے یا جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے، اس کا کفارہ 60 دن کے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ یعنی ایک روزے کا کفارہ جو ہے وہ 60 دن کے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ رمضان مبارک کے ایک روزے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کی جگہ ساری زندگی نفلی روزے رکھتا رہے تو وہ رمضان مبارک کے ایک روزے کی شان اور عظمت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اتنی زیادہ رمضان مبارک کے روزوں کی فضیلت ہے۔ حدیث قدسی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
للصائم فرحتان فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطاری کے وقت ہے، اور دوسری خوشی جب وہ روزہ دار اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں ضرور رمضان مبارک کے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان مرد عورت پر رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے یہ تمام مہینوں کا سردار ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عبادات کو 70 گنا زیادہ اس کا ثواب عطا کرتا ہے. اس لیے ہمیں رمضان مبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادات کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ انسان کو بخشش فرما دیتا ہے، انسان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور اس مہینے میں جو روزہ دار ہوتا ہے اس کا ہر عمل عبادت میں لکھا جاتا ہے. روزہ دار کے لیے آسمان کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ لمحات، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی. جن کو یہ سعادتیں میسر ہیں اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. رمضان مبارک کا پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ بخشش ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صلاۃ التراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں کہ باری تعالیٰ یہ جو ہم پر آزمائش ہے، یہ وائرس کی صورت میں یہ جو امتحان ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو دور فرمائے اور تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے، وطن پاکستان کی خیر فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.